السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ میرے دینی بھائیوں، ہم سب نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پھر ہم اور آپ اس اہم ترین عبادت کو ادا نہیں کر سکتے، اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کے طریقوں کو جانیں، نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور کن نمازوں میں کیا پڑھا جاتا ہے، ان سب کو جاننا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وتر کی نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں جو کہ اہم ہے، اور کچھ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں دینی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مکتب اور مدرسے کا رخ نہیں کیا تھا، جس بنا پر وہ ان سب دعاؤں کو نہیں جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان سب دعاؤں کے سلسلے میں مختصر سی گفتگو کروں گا۔ آپ جو ہے آخر تک اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ میرے بھائیوں، نمازوں میں سے ایک اہم ترین نماز ہے وتر کی نماز، جس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ وتر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، صبح صادق تک، یعنی صبح صادق سے پہلے آپ اگر وتر کی نماز ادا کر لیں گے تو یہ نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرمان ہیں، ایک دو فرمان میں بطور نمونہ کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں وتر پڑھو، اے مسلمانوں وتر پڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ وتر کے معنی آتے ہیں یعنی بے جوڑے کے، اور اللہ تعالیٰ بے جوڑا ہے، جس بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے، اور یہ نماز بھی چونکہ بے جوڑ ہے، یعنی 3 رکعت اس کی ہے، جس بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو بے حد پسند بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نماز عطا فرمائی ہے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز تمہارے لیے نماز عشاء کے بعد سے صبح ہونے تک مقرر کی ہے۔ محدثین نے تحریر کیا ہے کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز وتر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، محدثین مطلب بیان فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس زمانے میں سرخ اونٹ سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، جس بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وتر کی نماز کا اہتمام کریں، اور جو ہے وتر کا نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور سخت اس کے سلسلے میں وعید آئی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وتر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اب وتر کی نماز کس طریقے پر ادا کرنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ 2 رکعت جو شروع کی نماز ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بقیہ نمازوں کی طرح ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ترمیم وغیرہ نہیں ہے، اور نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے اگر آپ نیت کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ آپ کے دل کے اندر ہے، اور دل کے اندر جو چیز ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں۔ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر آپ کہہ لیتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو لہذا 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، اور کھڑا ہونے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور
کسی صورت کو ملاتے ہیں اور ملانے کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اور پھر باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اکثر مسلمان جو ہے دعائے قنوت کو یاد کرنے میں غفلت برت رہے ہیں۔ بچپن میں جنہوں نے یاد کی ہے الحمدللہ وہ اچھے سے پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ مسلمان ہیں جنہوں نے بچپن میں دعائے قنوت یاد نہیں کی تھی، جس بنا پر آج تک وہ یاد نہیں کر سکے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، آپ یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں، یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں، کوشش جاری رکھیں۔ اگر آپ یاد کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، لیکن آپ جو وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ کس طور پر ادا کرنی ہے، دعائے قنوت کی جگہ میں کون سی دعا آپ کو پڑھنی ہے، اس سلسلے میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دعائے قنوت یاد نہیں کر سکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھے، یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھے جب تک یاد نہ ہو جائے تب تک۔ قرآن کریم کی آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو دعائے قنوت کی جگہ پڑھ لیا کریں۔ ایک مرتبہ پڑھیں آپ میرے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دعائے قنوت کی جگہ میں اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا اللہم اغفر لنا کی جگہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ آپ دعائے قنوت کی جگہ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ دعائے قنوت کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جب تک یاد نہ ہو تب تک آپ وتر کی نماز میں یا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں، یا اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لنا یا اللہم اغفر لی، دونوں میں سے کوئی ایک 3 بار آپ پڑھ لیں تو آپ کی وتر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، باقی آپ جو ہے اگر نہیں سمجھے ہیں تو آپ پھر جو ہے کسی مقامی علماء سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو معلوم کر سکتے ہیں۔ دعا کی درخواست ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔